بولو نا، ہو جاتی ہے. یہ جو حدیث آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں، سننے میں. تشریح میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے تو آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا تشریح کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. مجھے یاد دلائیے گا، میں دو فرق بتانے تھے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے. اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں اور اسباب ہم بھی، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا؟ ایک میں نے بتا دیا، دوسرا رہ نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو جیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تمہاری بھی کیا ہوں گی؟ پوری. لوگ یہ حدیث سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یار اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، گاڑی بھی آ جائے گی ہے بھائی، لینڈ کروزر بھی آ جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے. اب پرندے کو تو ضرورت نہیں نا لینڈ کروزر کی، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں آ رہا. ہماری تو بنیادی ضرورت لینڈ کروزر بھی ہے، ہماری بنیادی ضرورت 4 شادیاں بھی ہے، ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ بزنس بھی ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی. تو یہ تشریح نہیں ہے. تشریح یہی ہے کہ پرندہ اپنی طبعی لائف پوری کر کے جاتا ہے، اس کی ساری بیسک ضرورتیں بولو پوری ہوتی ہیں، جبکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. نظر نہیں آ رہی ہے. پرندہ جب صبح گھونسلے سے اڑتا ہے، اس کو کتنا باجرہ چاہیے، اس کو تو پوری ایک فیڈ ہے اس کی، اتنے پروٹین چاہیے، اتنا کیلشیم چاہیے. کہیں بھی باجرہ دانہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ صبح جاتا ہے، کبھی کہیں کچھ کبھی کہیں کچھ، ہوتے ہوتے جب شام کو آتا ہے نا، اس کا پوٹا طبیعت سے کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پرندہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی مادہ بالغ ہوتی ہے تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں. وہ ڈیزائرز بھی اللہ پوری کرنے کا انتظام، بولو نا، نر کے لیے مادہ کا، مادہ کے لیے نر کا انتظام. پیر بھی مل جاتا ہے ان کو، رشتے بھی تلاش کرنے میں استخارے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تعویذ گنڈوں کی ضرورت، چمونی آپا کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یا مدد لے بھی لیں تو ہو جاتا ہے. یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ کہتے ہیں نا ہوتی نہیں ہو بھائی، تمہارے اپنا معیار بہت اونچا ہے. تمہارا اپنا معیار ایسا ہے کہ تم دکان پکوڑوں کی اور باتیں کیا ہے؟ کروڑوں کی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو ہو جائے گی. سمجھتے ہی نہیں ہو نا تم دنیا کو مسافر خانہ. تو پرندوں کی پیئرنگ کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اب ان کی پیئرنگ ہوتی ہے، انڈوں کا ٹائم آتا ہے. اب پرندے کو سوٹیبل جگہ چاہیے. چڑیا اور چڑی کی مثال ہم لے لیتے ہیں، ان کو ایک سوٹیبل جگہ چاہیے جہاں وہ عزت کے ساتھ سانپ سے، چیلوں سے، کووں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور ٹیمپریچر بھی اس جگہ کا صحیح ہو، اتنی شدید گرمی بھی نہ ہو کہ گرمی سے مر جائیں، ایسی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں. یہ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ انتظام کیا ہوتا ہے، حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ چڑا چڑی بنائیں گے کیسے؟ انہوں نے تو نہ کوئی انجینئرنگ کا کورس کیا، یہ گھونسلہ بنائیں گے کیسے، کہاں بنائیں گے؟ اللہ ان کو جگہ بھی دکھا دیتا ہے اور تنکوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے. وہ طریقہ سکھاتا ہے جو ان کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو، اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا، ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے ان کو. اب کیا ہوتا ہے، یہ انڈے دیتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے ان کو ایک بندے کا خوراک چاہیے تھی، اب ان کو بچوں کے لیے بھی دانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب چڑوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں چڑوں کے، وہ آ کے ان کو سمجھاتے
کہ تم سارا دن دانا پانی لے کے اس غربت مہنگائی کے دور میں، جب ڈالر 200 روپے جا چکا ہے، تم اس غربت مہنگائی کے دور میں کس ٹینشن سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے؟ اب تم ان 12 انڈوں سے 12 چوزے نکال کے ان کا پیٹ بھرو گے، تمہارا دماغ خراب ہے. اور ان کو صرف پیٹ نہیں بھرنا، کل ان کی بھی شادی ہوگی، ان کو بھی ایسا مکان چاہیے ہوگا. اتنے درخت کہاں ہیں مارکیٹ میں؟ چیل کوے دیکھو کھانے والے کتنے گھوم رہے ہیں. لیکن چڑا چڑی پر اس تحریک کا کوئی اثر، بولو نا، نہیں. وہ فطرت کے اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے، اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمارے باپ دادوں کو کھلایا، ہمارے بچوں کو بھی وہ کھلائے. اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں. اب بچے ہونے کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو گئی اور کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہو گیا. پہلے کلے تھے، اکیلے، ایک پیٹ تھا اور 12 گھنٹے تھے ان کے پاس کمانے کے لیے نا، صبح سے لے کے شام تک. اب بچے زیادہ ہو گئے اور کمانے کے لیے ٹائم کیا ہے؟ کم، کیونکہ ان کی کیئر بھی کرنی ہے. بلی نے کھا جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے. میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ سمجھ رہے میں چڑا اور چڑی پہ کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے مفتی صاحب بیان کے دوران بہت ہٹ جاتے ہیں. ہٹتا نہیں ہوں بھائی، اس حدیث کو تشریح کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوتا ہوں. بہت نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہا تھا، بھائی یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا آج پورا بیان میں آپ نے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی ہیں، قرآن پہ بیان کیا کرو. میں نے کہا مجھے پورے بیان میں ایک بات بتا دو جو قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف. تو سینس استعمال کیا کریں. تو اب بتاؤ یہ سارا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں، پورا صدیوں سے سیٹ اپ چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اللہ ہی ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر چوہے چھپکلیاں مسلط کر دے تو الگ بات ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ضرورتیں ہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو وہ ضرورتیں کیا ہوں گی؟ بولو، پوری ہو جائیں گی. تو ہماری بیسک ضرورت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پیٹ، بولو نا، بھرا ہوا ہو. سمجھتے ہو؟ اور گھر ایسا سوٹیبل ہو جس میں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام اور سر چھپانے کی جگہ ہو، چاہے اپنے پیسوں سے ہو، چاہے کسی بیوقوف نے 3 کروڑ کا گھر بنا کے آپ کو تھوڑے سے کرائے پر. میں تو مالک مکان کو بیوقوف کہتا ہوں. 2-2, 3-3 کروڑ لگا کر تمہیں 40-40 ہزار میں پکڑا دیتا ہے. وہ گھر بنایا اس نے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تم تھوڑا سا کرایہ دے کے موج مستی کر رہے ہو اس میں. تو وہ تو بیوقوف ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہو بیوقوف کیوں؟ اتنی بڑی پراپرٹی اس کی، 2 کروڑ کی، 3 کروڑ کی، اتنی بڑی، تو کیا کرے گا؟ 2-3 کھائے گا کیا اس کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ نے ایک دیگ بنائی نا 2 لاکھ کی، آج کھا لو، جو بچ گئی صبح ناشتے میں کھا لینا، جو بچ گئی دوپہر کھانے میں، پھر جو بچ گئی رات کھانے میں. 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے میں پوری دیگ آپ کھا کے، بولو، استعمال کر لو. دیگ کا کام کیا ہے؟ کھانے کا استعمال کیا ہے؟ پیٹ میں جانا. تو کھانا جتنا مرضی بنا لو، ایک نہ ایک دن بالآخر آخری لقمہ کھا کے آپ کیا کر لو گے؟ ختم. یہ کھانے کا استعمال ہے. مکان کا استعمال کیا ہے؟ رہنا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے 3 کروڑ کا مکان بنا کے اس میں جو موٹے موٹے سریے ڈال دیے، آپ کی ہڈیوں کا سریا بہت تیزی سے زنگ کھا رہا ہے. آپ کو اس میں اتنا رہنا نصیب نہیں ہوتا. دیکھ تیار آپ کرتے ہو، کھاتا کوئی اور ہے. اتنا زیادہ اپنا 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 میرا مکان، یہ مسافر خانہ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں، ان پہ یہ چیزیں سوٹ، بولو، نہیں کرتی. میں تبھی کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا بزنس کے لیے تو پلاٹ خرید کے بیچ دیا کرو. مکان کرائے پہ ہی رہو. اچھا ہے، مکان کس پہ رہا کرو؟ کرائے پر. دوسرے کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ یار. اس نے اتنا اچھا گھر بنا دیا اور ویسے بھی 5 سال میں اس کے گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے آپ نے، تو کیوں اپنا اچھا گھر بنا کے کسی اور سے بیڑا غرق کروا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے نا کرایہ دار کیسا بیڑا غرق کرتے ہیں گھر کا. آپ اس خوش فہمی میں ہوتے مجھے 40,000 50,000 کرایہ دے رہے ہو. بھائی جب یہ جائے گا نا 5-10 سال کے بعد، جو ریپیئرنگ ہوگی نا اس کی، اس میں آپ کی آنتیں ہل جائیں گی. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں تھا بیان کا. تو میرا مقصد تو یہ، اگر پراپرٹی خرید کے بیچنا ہے تو مکان خرید کے بیچ دو.
اپنا مکان بناؤ اس نیت سے جہاں اچھے پیسے لگیں گے کسی کو پہنا دیں گے ہم فوراً, ٹھیک ہے نا. رہنا وہنا نہیں ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, موو ٹریولنگ کرنا ہے, ایک دن جنازہ اٹھے گا قبرستان میں چلے جائیں گے, تو کیا رہنا وہنا, یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی بہت پیسہ دیا ہے تو کھا پی کے جو بچ گیا تو چلو یار بچوں کے لیے ایک مکان بنا دو, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے.